اما بعد نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پانچویں حکمت، بعض طبائع میں غلبہ مذاق توحید کے سبب وسائط کے ساتھ کہ ان وسائط میں انبیاء بھی ہیں دل زیادہ آویختہ نہیں ہوتا. وہ بعد حصول قدر واجب اعتقاد انقیاد وسلم کی اجازت کا انتفاع مضر نہیں، جیسا کہ مواہب کے مقصد صحابہ میں امام قشیری سے ابو سعید خزار کی روایت خراز کی روایت حکایت نقل کی ہے کہ انہوں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ کو معذور رکھیے کہ خدا تعالیٰ کی محبت مجھ کو آپ کی محبت میں مشغول نہیں ہونے دیتی. آپ نے فرمایا مبارک جو شخص تعالیٰ سے محبت کرتا ہے وہ مجھی سے محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ تو وہ جانتا ہے کہ میری توسط سے یہ بات نصیب ہوئی اور اس جاننے کے بعد ممکن نہیں کہ واسطہ سے محبت نہ ہو، وہ التفات نہ ہو. سمر ضروری محبت ہے نہ کہ التفات دائیں. بعد نے کہا کہ یہ واقعہ ایک انصاری عورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاگتے پیش آیا تھا، لیکن کمال حال یہ ہے کہ جس واسطہ کی طرف اس واحد حقیقی نے التفات کرنے کو اپنی رضا کا ذریعہ فرمایا ہے، اس کی طرف التفات کرنے کے ذوقاً بھی شاغل یعنی توحید نہ سمجھے بلکہ مکمل توحید جانے. جیسے کہ اپنے معشوق کے پاس جانا چاہے اور وہ معشوق اپنے ایک مقرب خاص اس کے بعد بھیج دے کہ اس کو اپنے ہمراہ لے آوے. تو قضیہ کل یہ ہے کہ جس قدر اپنے محبوب کی مقصودیہ حقیقیہ اس کے دل میں بسی ہوگی، اسی طرح ہر قدم پر اس موصل الی مقصود کے قدم اور زبان پر اس کی توجہ ہوگی، کیونکہ اس ایک کمی ہونے سے خود وصول مقصود ہی مشکوک ہو جائے گا. جس کو یہ ناگوار اور محبوب بالذات کی مقصودیہ حقیقیہ کے خلاف سمجھے گا. اسی طرح جب اس عاشق کو معلوم ہوگا کہ میں جس قدر اس کا اکرام و مدارات اور خدمت کروں گا میرا محبوب اسی قدر زیادہ خوش ہوگا، وہ اور بھی اس میں مشغول رہے گا اور یہ شغل معنی اشتغال بالمحبوب نہ ہوگا بلکہ اس اشتغال میں اور زیادہ معین ہوگا. بس جس طرح اس مثال میں جس درجہ کی مقصودیت محبوب بذات کی اس محب کی نظر میں ہوگی اسی درجہ کا التفات موصل کی حرکت و سکون پر ہوگا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم طرف جس قدر التفات ہو وہ عین علامت ہوگی واحد تعالیٰ کے مطلوب اور ملتفت علیہ ہونے کی. اور دونوں التفاتوں میں تزاحم نہ ہوا بلکہ تلازم ہوا. ذوقی نقص کے رفع کرنے کے لیے درود شریف مشروع ہوا. گویا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ میں حکمہ کی اس واسطہ کی طرف توجہ بالاحترام کرنے سے ہم خوش ہوتے ہیں. بس اگر کوئی ہمارا اور ہماری رضا کا طالب ہے جس واسطے طرف توجہ بالاحترام کرے اور اس کو اشتغال بالغیر نہ سمجھے، کیونکہ اشتغال بالغیر بالمعنی عام منافی توحید نہیں بلکہ اشتغال بالغیر بئی معنی کہ وہ غیر حاجب ہو مخصوص سے منافع توحید ہے، اور جو کہ خود موصل ہو اس کی طرف توجہ کرنا لوازم توحید میں سے ہے کہ بدون اس کے توحید ہی تک وصول نہیں ہوتا. یہ یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگوں پر یا بعض ایسے لوگ ہیں جو وسلم کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور اللہ کی توحید کو اہمیت دیتے رہتے ہیں. درود شریف مشروع ہوا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ واسطہ ہیں اللہ تعالیٰ تک ان کی بھی پوری کامل محبت ہو، اور یہ مکمل توحید ہے. توحید کی تکمیل پیغمبر اسلام کی شکر محبت سے ہوتی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. بعض ایسے ہیں بلکہ بعض ایسے فرقے بھی گزرے ہیں کہ جو بس توحید کرتے رہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے درود شریف کا درود پڑھو ہمارے محبوب پر. جب ہم خوش ہوتے ہیں درود ان پر درود پڑھنے سے تو اگر تمہارا مقصود ہماری ذات ہے تو پھر اس واسطے کو بھی خوش کرو جس واسطے سے ہم خوش ہوتے ہیں. فائدہ فقہی متعلق ادب درود شریف رد المحتار میں ہندیہ سے نقل کیا ہے شامی میں. تاجر کا کپڑا کھولنے کے وقت اس غرض سے تسبیح درود پڑھنا کہ خریدار کو کپڑے کی عمدگی جتلانا مقصود ہے، یا چوکیدار جگانے کے لیے ایسا کرے. اس طرح کسی بڑے آدمی کے آنے وقت اس غرض سے درود پڑھنا کہ لوگوں کو اس کے آنے کی اطلاع ہو جائے اور لوگ کھڑے ہو جائیں یا اس کے لیے جگہ کر دیں، سب مکروہ ہے. اسی وجہ سے اور مختار میں اس کو حرام کا قرار دیا ہے. یعنی درود شریف کو کیونکہ درود شریف خود مقصود ہے تو آپ اس مقصود کو دوسرے کے واسطہ نہ بنائیں. یعنی جیسے آپ اسپیکر ٹیسٹ کر رہے ہو کہ اللہم صلی علی محمد، آواز آ رہی ہے بھائی اللہم صلی علی محمد،
یہ مکروہ بلکہ حرام لکھا ہے، کیونکہ درود شریف خود مقصود ہے، اسپیکر ٹیسٹنگ کے لیے نہیں ہے۔ اسی طریقے پر جو ہے کوئی قرآن کی آیت پڑھنا ٹیسٹ کرنے کے لیے، یہ سب خلاف ادب ہے۔ اس طرح موبائل کی گھنٹی بنانا کہ درود شریف اللہم صلی علی محمد، آپ جناب اس کے اندر آج ہی فون آ گیا کسی کا، یہ مکروہ ہے، اور در مختار میں اس کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ یہ خود مخصوص چیزیں ہیں، نہ کہ دوسرے کے لیے اطلاع اور اس کی واسطہ بنے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ لکھا ہے۔ رد المختار میں حرام کی تفسیر مکروہ تحریمی سے کی حاصل یہ کہ درود شریف عبادت ہے، اور عبادت کو امر شرعی کی موافق کرنا چاہیے، ان اغراض کے اس کا پڑھنا قواعد شرع کے خلاف اس لیے ممنوع ہوگا، اور ادب کے بھی خلاف ہے۔ اغراض خصیصہ کا آلہ ایسے امر شریف کو نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ گانے کی طرح میں جب درود سے درود پڑھوں تو سمجھنا افسر صاحب آ گئے ہیں، اس کا استقبال کرنا، یہ نہیں۔ بعض الشاق کے نشان نقل کیے ہیں، صلی یا رب علی راس فریق الناس منہ للخلق امان بزمان الباس، صلی یا رب علی من وفی ہر غد کل من یزم یسقی رحیق الکاس، صلی یا رب علی من برجاء الکرم خص من جاء لعموم الناس، صلی یا رب علی مونس کل بشر مبدل الوحش فی القبر بالاستئناس، صلی یا رب علی روح رئیس الرسل نقتدی نحن علی ارجلہ بالراسی، رحمت بھیج اے پروردگار آدمیوں کے گروہ کے اس سردار پر جن کی خلقت کو امن ہے زمانہ شدت میں، رحمت بھیج اے پروردگار ذات پر کہ قیامت کی گرمی میں جو پیاسا ہوگا اس کو شراب طہور کا پیالہ پلاویں گے، رحمت بھیج اے پروردگار اس ذات پر جن نے امید کرم کے ساتھ خاص فرمایا ہر شخص کو جو آپ کے پاس حاضر و عام لوگوں میں سے، رحمت بھیجیے اے پروردگار تمام لوگوں کے مونس پر جو وحشت کو قبر میں مبدل پہ انس کرنے والے ہیں، رحمت بھیجیے پروردگار رئیس الرسل کی روح پر جن کے قدموں پر ہم چلتے ہیں سر کے بل۔ 38ویں فصل آپ کے ساتھ توسل حاصل کرنے میں دعا کے وقت دعا کو وسیلہ بنانا۔ گو جس طرح درود شریف قربت مقصودہ ہے، یہ توسل قربت مقصودہ نہیں ہے۔ درود شریف تو مقصود ہے لیکن وسیلہ بنانا ہر وقت ایک مقصودہ نہیں ہے، مگر صرف ایک خاصیت ہے کہ درود شریف کا ہم اثر ہے کہ دونوں سبب ہیں دعا کے اقرب اجابت ہونے کے، قبول ہونے کی، اس لیے بعض درود شریف کس کا ذکر مستحسن معلوم ہوا، وہ بعض نے اس مسئلے میں کچھ خلاف بھی کیا ہے، مگر مسلک جمہور کا اس کے جواز ہے، جبکہ حدود شریعہ کا مفہوم رکھے، اس لیے مذہب منصور یہی ہوا۔ پہلی روایت سنن ابن ماجہ میں باب صلاۃ الحاجت میں عثمان بن حنیف سے روایت ہے کہ ایک نابینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر و عرض کیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھ کو عافیت دے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس کی ملتوی رکھوں اور یہ زیادہ بہتر ہے، اگر تو چاہے تو دعا کر دوں۔ انہوں نے کہا کہ دعا ہی کر دیجئے۔ آپ نے اس کو حکم دیا وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت پڑھے اور یہ دعا کرے، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اور آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں بوسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی وسیلہ سے اپنی حاجت میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا ہوں تاکہ پوری ہوئے، اے اللہ آپ کی شفاعت میرے حق میں قبول کیجیے۔ یہ روایت ترمذی جلد ثانی میں بھی ہے، ابن باجی جلد ثانی میں ہمارے استاد مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ نے مجھے خود نکال کر دکھائی تھی کہ دیکھو یہ دعا، یہ اس کو یاد کر لو، یہ وسیلے کی دعا خود نابینا صحابی سے، جب ان نے دعا پڑھی تو ان کی آنکھیں آ گئیں واپس۔ فائدہ اس سے توسل صراحتاً ثابت ہوا، کیونکہ آپ کو اس کے لیے دعا فرمانا کہیں منقول نہیں، سے ثابت ہوا کہ جس طرح توسل کسی کی دعا کا جائز ہے اس طرح توسل دعا میں کسی کی ذات کا بھی جائز ہے۔ اور حاصل توسل فی دعا کہی کہ اللہ فلاں بندہ آپ کا مورد رحمت ہے، اور مورد رحمت محبت اعتقاد رکھنا بھی موجب جلب رحمت ہے، ہم اس سے محبت اعتقاد رکھتے ہیں بس ہم پر بھی رحمت فرما۔ اور توسل بالاعمال میں بھی تھوڑی تغیر سے یہی تقریر ہے کہ یہ اعمال آپ کے لیے موجب رحمت ہیں اور ان کا فاعل بھی مرحوم ہوتا ہے، ہم نے اعمال کیے تھے بس ہم پر رحم فرما۔ اس میں جو یا محمد کا لفظ آیا ہے اس سے ندا غائب کا ثبوت نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ انجاء الحاجہ میں ہے کہ حدیث کو نسائی ترمذی نے کتاب الدعوات میں نقل کیا ہے اور ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے اور بیقی نے تصحیح کی ہے، اور اتنا زیادہ کیا کہ وہ کھڑا ہو گیا اور بینا ہو گیا اور یہ اس دعا سے
اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمہ انی توجہت بک الی ربی فی حاجت حاضر لتغزا اللہم فشفعہ فیہ. یہ دعا ہے جو ترمذی شریف میں. دوسری روایت انجاء الحاجہ میں بات تصحیح حدیث مذکور کے کہا ہے کہ طبرانی نے کبیر میں عثمان بن حنیف سابق وزیر روایت کیا کہ ایک شخص حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کام کو جایا کرتا اور اس کی التفات نہ فرماتے. انہوں نے عثمان بن حنیف سے کہا, انہیں فرمایا تو وضو کر کے مسجد میں جا اور وہی اوپر والی دعا سکھال کر کہا یہ پڑھ. جب نے یہی کیا حضرت عثمان کے پاس جو پھر گیا تو انہیں بڑی تعظیم تکریم کی اور کام پورا کر دیا. بیقی نے اس کو دو طریق سے بیان کیا اور طبرانی نے کبیر اور اوسط میں ایسی سند سے نقل کیا ہے جس میں رو بن صلاح بھی ہے, ابن حبان و حاکم نے اس کی توثیق کی ہے. اس میں ایک گنا ضعف ہے جو کہ ایسے ابواب میں مضر نہیں. فائدہ اس سے توسل بعد الوفات بھی ثابت ہوا, یعنی وہ تو آپ کی زندگی میں تھا, وفات کے بعد بھی صحابی نے اس کو حکم دیا اور وہ یہ توسل کی دعا کر کے گئے عثمان غنی کے دربار میں اور ان کا کام ہو گیا. اور علاوہ ثبوت بالروایہ کی درایت بھی ثابت ہے کیونکہ روایت اول کے ذیل میں جو توسل کا حاصل بیان کیا وہ دو حالتوں میں مشترک ہے اور ندا کا شبہ یہاں بھی نہ کیا جائے دو وجہ سے. ایک تو متبادر قصہ سے یہ ہے کہ مسجد نبوی میں جانے کو فرمایا سو وہاں حضور قریبی تشریف رکھتے ہیں, ندا غائب لازم نہیں آتی, یعنی آپ کی قول مبارک. دوسرے سلف صالح خوش اعتقاد تھے, ندا بقصد تبلیغ ملائکہ ان کے حال سے ظاہر تھا. بخلاف اس وقت عوام کے عقیدہ میں غرور رکھتے ہیں اس لیے ان کو منع کیا جاتا ہے, بلکہ ان کی حفاظت کے لیے خاص کو بھی روکا جاتا ہے. دوسرے وہ حضرات یہ ندائے حاجت روا سمجھ کر نہ کرتے تھے, اب اس میں بھی غلو ہے, بس ان کا فعل ان ناقصین کے فعل کا مقیس لے نہیں بن سکتا. کار پاکارا قیاس خود مگیر, یہ مراد آ کر کس قول سے آغاز فصل میں جبکہ حدود شریعہ کو محفوظ رکھے. تیسری روایت مشکات میں تنس سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ سے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ جب لوگوں پر قحط ہوتا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ کے واسطہ سے دعا بارش کی کیا کرتے. فرماتے اللہ ہم پہلے آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توسل کیا کرتے تھے, آپ ہم کو بارش دیتے تھے, اب ہم آپ کے دربار میں اپنے پیغمبر کے چچا کا توسل کرتے ہیں سو ہم کو بارش دیجیے. چنانچہ بارش ہوتی تھی. روایت کے اس کو بخاری نے. فائدہ اس حدیث سے غیر نبی کے ساتھ بھی توسل جائز نکلا جبکہ اس کو نبی سے کوئی تعلق ہو, قرابت حسیہ کا یا قرابت مانویہ کا, تو توسل بن نبی کی ایک صورت یہ بھی نکلی. اور اہل فہم نے کہا ہے کہ اس پر متنبع کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے توسل کیا, نہ اس لیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفات کے بعد توسل جائز نہ تھا, اس لیے نہیں کہ جائز نہ تھا. جبکہ دوسری روایت اس کا جواب ثابت ہے کیونکہ اس توسل پر کسی صحابی سے نکیر منقول نہیں, اس لیے اس میں اجماع کے معنی آ گئے. چوتھی روایت ابو الجوزا سے روایت ہے کہ مدینہ میں سخت قحط ہوا, لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے شکایت کی. تو نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کو دیکھ کر کہ اس کے مقابل آسمان کے اس میں ایک منفذ اور ایک کھڑکی کھول دو یہاں تک کہ اس کو رسمان کے درمیان حجاب نہ رہے. چنانچہ ایسی کیا تو بہت زور کی بارش ہوئی. الحدیث روایت کس کو دارمی نے غذاف غیر المواعظ باب الکرامات, یہ آج بھی اس کا نشان موجود ہے گنبد پر کہ وہ کھول دیا کرتے تھے تو بارش, یعنی وسلم کی قبر مبارک اور آسمان میں کوئی واسطہ نہ رہے تو پھر بارش شروع ہو جاتی, کوئی بیچ میں حجاب نہ ہو. اوپر توسل بالقول ثابت ہوا, اس سے توسل بالفعل بھی ثابت ہوا. اس کے معنی بھی بزبان حال یہ تھے کہ آپ کے نبی کی خبر ہے جس کا ہم تلبس جسد نبی کی وجہ سے متبرک سمجھتے ہیں, اور نبی کی ملابس چیز کو متبرک سمجھنا یہ بھی بوجہ اس کے کہ علامت اعتقاد عظمت نبی کی عمل مرضی موجب رحمت ہے, پس ہم پر رحم فرمائیے. باقی روایت مواہب میں بسند امام ابو منصور صباح ابن نجار ابن عساکر ابن جوزی رحم اللہ نے محمد بن حرب ہلال سے روایت کیا کہ میں قبر مبارک کی زیارت کے سامنے بیٹھا تھا, ایک اعرابی آیا اور زیارت کر کے عرض کیا یا خیر الرسول, اللہ تعالی نے آپ پر ایک سچی کتاب نازل فرمائی جس میں ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم ظلموا انفسهم جاؤکا, اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آپ کی خدمت میں آ جائیں فاستغفر اللہ, خود بھی اللہ سے استغفار کریں, واستغفر لهم الرسول, اور رسول بھی استغفار کرے, لا وجد اللہ تواب رحیما, تو وہ یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم والا پائیں گے. اور میں آپ کے پاس اپنے گناہوں سے استغفار کرتا ہوا اور اپنے رب کے حضور میں آپ کی وسیلہ سے شفاعت چاہتا ہوا آیا ہوں. پھر دو شعر پڑھے اور ان محمد حق کی وفات 228 ہجری میں ہوئی ہے. غرض زمانے خیر القرون کا تھا
کسی سے اس وقت نقیر منقول نہیں، پس حجت ہو گیا۔ روز کے شعر ہے وَمَن تَكُن بِرَسُولِ اللَّهِ نُصْرَتُهُ فَالْفَتْحُ فِي جُنْدِهِ وَالنَّصْرُ وَالظَّفَرُ، جو شخص کے نصرت وسلم کے توسل سے ہو، فتح نصرت اور ظفر اس کے لشکر میں ہے۔ دعاکم مستغیثا راجا عملا فہل لو من سوا لطفیکم نظروا، اس بندہ نے آپ کو یا رسول اللہ مستغیث ہو کر امید کی چیزوں کو امیدوار بنا کر پکارا ہے، سو اس کے لیے سو آپ کے لطف کی کوئی نظر نگاہ نہیں، کوئی نظرگاہ نہیں۔ خیر الانام فاطب الہی علینا قلب سیدنا خیر الانام فمن العطف منتظر، سو اے اللہ ہم پر ہمارے سردار خیر الامم کے قلب کو مہربان کر دیجئے، کیونکہ آپ کی طرف سے عطوف کا انتظار ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبکا من زانت به العسر۔ اللهم لك الحمد كما أنت، نصلي على محمد كما أنت المغفل بنا كما أنت إنك أنت التقوى والمغفرة. اللهم إني أسألك بأسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا قريب خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الأمان يا الله الأمان يا الله الأمان يا ذا النعمة السابقة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الحجة البالغة خلصنا من الوباء والطاعون يا الله الأمان يا الله الأمان يا الله الأمان یا قائم لا یزول یا عالم لا ینسى یا باقی لا یفنا خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا حی لا يموت یا صمد لا یتم یا غنی لا یفتقر خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ یا رحیم یا قدیم من کل قدیم یا عظیم یا کریم من کل کریم خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا منو فی سلطان عظیم یا منو فی ملکی قدیم یا منو فی علمی محیط یا منو فی عز لطیف یا منو لطفہ شریف یا منو فی ملکی غنی خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ المان یا اللہ المان یا من الیہ رب العاصون یا من علیہ توکل متوکلون یا من الیہ رغب الراغبون یا من الیہ التجی الملتجیون یا من یفز المذنبون خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان اللهم اني اسال ببقائك عالم يا قائم يا غفور يا بديع البقاء يا واصل يا حافظ يا حفيظ يا مغيث يا صمد یا خالق یا نور قبل کل نور یا نور کل نور یا اللہ خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا من فی قولی فصل یا من فی ملکی قدیم یا من فی حلمی لطیف یا من فی عطاء شریف یا من فی امری حکیم یا من فی عذاب عذر خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ الامان یا اللہ الامان اللهم انی اسأل باسمائک الحسنى یا اب الاولین یا آخر الاخرین یا رحم الراحمین خلصنا من الطاعون والوباء یا اللہ الامان یا اللہ المان یا اللہ المان اسألك ان تجيرنا من عذاب واغفر لنا ولآبائنا وامهاتنا ولازواجنا وذرياتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات نجنا من جميع القربات واعصمنا من جميع الآفات وخلصنا من البليات وادفعنا الوباء والطاعون نعوذ من الهم وهجوم الوباء من موت الفجاة نعوذ من درك الشقاء وسوء القضاء ونعوذ من جميع قضاياك وبلاياك یا یا قیوم یا رحیل یا رحیل یا تمشیشا برحمتک یا ارحم الراحمین اللهم احفظنا مما نخاف واحذر اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر اللهم احفظنا بما تحفظ عبادك الصالحين اللهم ان هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرف عن من تشاء الله فاصرف عنا اللهم فاصرف عنا اللهم فاصرف عنا وعن بيوتنا وعن ازواجنا واهلنا وعن ذرياتنا وعن بلادنا بلاد المسلمين وعن جميع المسلمين اللهم احفظنا مما نخاف ونحذر انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين اللهم انت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء یا اللہ صحت طیبہ کی برکت سے یا اللہ ہر طرح کی آسانیاں فرما یا اللہ اس مصیبت کو دور فرما پورے عالم سے مصیبت کو دور فرما اللہ برطانیہ میں یا اللہ
برطانیہ والے بہت مبتلا ہیں یا اللہ، مسلمان بھی بہت مبتلا ہیں یا اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما، جو بیماروں کی شفا عطا فرما، اللہ پورے عالم سے اس وبا کو مرتفع فرما، عافیت دارین نصیب فرما یا اللہ ہم اس رمضان کی رونقوں کو بحال فرما یا اللہ، مدارس مساجد خانقاہوں کو، حرمین شریفین کو، ہمارے بازاروں کو، بستیوں کے شہروں کو کی رونقوں کو یا اللہ پھر سے یا اللہ آباد اور شاد فرما، رونقوں کو بحال فرما، ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہمارے اولاد کو عافیت نصیب فرما، دوست احباب کو عافیت نصیب فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما۔ اللهم انك انت الله الذي لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين